آنکھیں بند کر کے ایک لمحہ سوچئے، آپ جس زمین پر کھڑے ہیں، جس ہوا میں سانس لے رہے ہیں، جس آسمان کے نیچے جی رہے ہیں، کیا یہ سب کچھ بس اتفاق سے پیدا ہو گیا؟ کیا سورج کا روز وقت پر نکلنا، چاند کا اپنے راستے پر چلنا، انسان کے دل کا ہر لمحہ دھڑکنا، یہ سب صرف ایک ایکسیڈنٹ ہے، یا پھر اس پوری کائنات کے پیچھے کوئی عظیم قدرت موجود ہے؟ آج ہم سائنس، عقل اور قرآن کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ کیا اس کائنات کا کوئی خالق ہے؟ اصل میں تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں دور تک دیکھنے والے ہیں، بارگاہ الست میں جن کی نگاہیں دور تک چلی گئی ہیں، وہ بس اس کے سوا کسی اور بحث میں پڑتے ہی نہیں کہ ہے۔ اگر آپ کو راستے میں ایک موبائل فون مل جائے تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ فون ہوا، مٹی اور بارش کے ملنے سے خود بن گیا؟ بالکل نہیں، کیونکہ ہر سمجھدار انسان جانتا ہے کہ فون کے پیچھے انجینئر ہوتا ہے۔ ایک گاڑی ہو تو گاڑی ساز، ایک عمارت ہو تو انجینئر، ایک پینٹنگ ہو تو پینٹر، تو پھر یہ پوری کائنات جو ہر موبائل، ہر مشین اور ہر ٹیکنالوجی سے لاکھوں گنا زیادہ کمپلیکسڈ ہے، کیا وہ بنا کسی بنانے والے کے خود بن سکتی ہے؟ عقل کا جواب ہے نہیں۔ سائنس بتاتی ہے کہ کائنات ہمیشہ سے موجود نہیں تھی۔ ایک وقت تھا جب نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ ستارے، نہ وقت۔ پھر ایک عظیم واقعہ ہوا جسے سائنٹسٹ بگ بینگ کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا اور بگ بینگ کو کس نے شروع کیا؟ سائنس یہاں خاموش ہو جاتی ہے۔ سائنس یہ بتا سکتی ہے کہ چیزیں کیسے ہوئیں، لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ سب کچھ کیوں ہوا اور کس نے شروع کیا۔ اتنا مشکل انسان، ڈی این اے اسٹرکچر والا، یہ آپ کہتے ہو خود نہیں بنے گا، اس کو کوئی بنائے گا، تو جس نے اسے بنایا وہ تو اس سے زیادہ کمپلیکس چیز ہے، تو اس کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے۔ تو ہم نے کیا کہا تھا؟ رکو ذرا، صبر کرو، فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ہماری بات کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، لیکن آگے چل، وہ جو کریٹر ہے جس نے ہمارے کریٹر کو بنایا ہوگا تو یقیناً وہ ہمارے کریٹر سے بھی زیادہ کمپلیکس کریٹر ہوگا، تو پھر اس کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے۔ اب تو قیامت تک لگا رہا ہے، یہ ایکویشن کہیں ختم نہیں ہوگی تا وقت کہ کوئی ایک کریٹر ایسا ہو جسے کسی نے نہ بنایا ہو، تو وہی تو ہے لم یلد ولم یولد۔ سورہ اخلاص میں یہ تو ڈیفینیشن ہے، لم یلد ولم یولد۔ سرکار یہ آپ کو میتھ سمجھا سکتی ہے، یہ آپ کو فزکس سمجھا سکتی ہے، یہ کتنی بڑی ڈیفینیشن ہے۔ ہم نے بچپن میں ایسے ہی یاد کر لیا کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا، یہ تو ہم ایک اخلاقی سے ترجمہ کر رہے ہیں نا، تو ایکچوئل ترجمہ ہے کہ نہ وہ خود کسی سے نکلا ہے نہ اس سے کوئی نکلا۔ قرآن 1400 سال پہلے ایک سوال پوچھتا ہے۔ سورہ الطور میں اللہ فرماتا ہے، کیا یہ لوگ بنا کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے پیدا کرنے والے ہیں؟ I'm interested in truth. Was there a creator or was there not a creator? Now, I know this is a popular view today because Hawking popularized it. There's no need for a creator. There's nothing for a creator to do. But I've analyzed his arguments very carefully. In fact, I've written a book about them called God and Stephen Hawking. And his method of getting rid of a creator, to my mind, does not work at all. Because what he does, and others do the same thing, like Lawrence Krauss of Arizona State University, they talk about the universe. Well, let me quote Hawking to you. He says, because there is a law such as gravity, the universe can and will create itself from nothing. Now, when I first read that, and that's the key statement in the book by Hawking and Mlodinow, The Grand Design, that's the key statement. I was staggered because it's self-contradictory to start with. Because there is a law of gravity, because سوچئے، کیا کوئی انسان خود کو پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا کوئی چیز بنا کسی سبب کے پیدا ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو پھر عقل کا صرف ایک ہی جواب بچتا ہے، ایک خالق ہے، ایک پیدا کرنے والا ہے۔ آپ کا دل روزانہ ہزاروں مرتبہ دھڑکتا ہے، آپ کی آنکھ میں کروڑوں سیلز کا نظام ہے، ڈی این اے کے اندر ایسی انفارمیشن موجود ہے جو لائبریریز بھر سکتی ہے۔ سوال یہ ہے، جہاں انفارمیشن ہوتی ہے وہاں انفارمیشن دینے والا بھی ہوتا ہے۔ اگر ایک کتاب خود نہیں لکھ سکتی تو ڈی این اے جیسی انفارمیشن خود کیسے لکھی گئی؟ یہ نظام کس نے بنایا؟ یہ ڈیزائن کس نے تیار کیا؟ Has a cause. Bang! What caused that? Oh, it just always existed. No, it didn't just always exist. Bang! There's a start. Right? So everything that has a beginning has a cause.
The universe has a beginning. The Big Bang shows us clearly. The universe is not eternal. There's a beginning. Therefore, the universe has a cause. Who created God is all ready to make a mistake. And that mistake is, God is not eternal. God has a beginning. Because God does not have a beginning, God doesn't have a cause. सूरज अगर थोड़ा करीब आ जाए तो जिंदगी जल जाए, अगर थोड़ा दूर चला जाए तो सब कुछ खत्म हो जाए। जमीन अपने एक्सिस पर एग्जैक्ट स्पीड से घूम रही है। ग्रेविटी एक परफेक्ट बैलेंस में काम कर रही है। क्या इतनी प्रिसिशन सिर्फ इत्तेफाक से हो सकती है? जब एक छोटी सी मशीन भी डिजाइनर के बगैर नहीं बन सकती तो फिर पूरी कायनात डिजाइनर के बगैर कैसे बन सकती है? Point in the book, he says the remarkable fact is that all these forces seem to be fine-tuned to allow a universe that can support life. Okay, and that's quite remarkable. And Hawking admits that you could take this as evidence for a creator. And interestingly, he doesn't even bring up arguments against a creator. Just kind of offhand, oh, you could take that as evidence for a creator. So like, okay, thank you for that. कुछ लोग कहते हैं अगर अल्लाह ने कायनात को बनाया है तो अल्लाह को किसने बनाया? Who created the God? Definition of true God, Allah. It is uncreated. But the question who created God is illogical. The moment I say so and so person created God, he is not God. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. There is nothing like him. ये सवाल जाहिरी तौर पर ठीक लगता है लेकिन असल में गलत है, क्योंकि हम उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो हमेशा से मौजूद है। अगर हर चीज को किसी ने बनाया होता, इसलिए जरूर एक ऐसी हस्ती होनी चाहिए जो खुद किसी की मोहताज न हो, जो हमेशा से हो, और वही अल्लाह है। कायनात एक मादी चीज है। मादी चीज खुद से अपने आप को इतना खूबसूरत डिजाइन नहीं कर सकती कि खरबूजा से खरबूजे पैदा हो रहे हैं, आम की गुठली से आम पैदा हो रहा है, ये खुद बखुद नहीं हो सकता, और ऐसा ही जबरदस्त मैनेजमेंट ये नहीं हो सकती। जब इंसान मुश्किल में होता है, जब समंदर में कश्ती डूब रही हो, जब डॉक्टर उम्मीद छोड़ दे, जब हर दरवाजा बंद हो जाए, तो इंसान दिल से पुकारता है, या अल्लाह। ये फितरत है, इंसान के अंदर अल्लाह की पहचान रखी गई है। इसलिए दुनिया के हर दौर में लोग किसी न किसी शक्ल में खुदा को तलाश करते रहते हैं। आज अगर कोई आपसे पूछे क्या इस कायनात का कोई खालिक है, तो आसमान की तरफ देखिए, अपने दिल की धड़कन सुनिए, अपनी आंखों की कुदरत देखिए, और फिर खुद से पूछिए क्या ये सब कुछ बस इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई अजीम कुदरत मौजूद है। कुरान का जवाब साफ है, इस कायनात का एक खालिक है, एक मालिक है, एक रब है, और वो अल्लाह है। अगर आप भी अल्लाह की कुदरत पर ईमान रखते हैं तो कमेंट में लिखिए सुबहान अल्लाह, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।